احباب فکر و دانش، آج 29 دسمبر ہے۔ 2023 کا سال الوداع ہونے جا رہا ہے۔ تو اسی سال کے اختتام پر دنیا کے کافی لوگ ہیپی نیو ایئر کی کافی جو تقریبات ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کو مناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے ہم انشاءاللہ عز و جل کچھ گفتگو سنیں گے اور دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ عز و جل ہمیں حق ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائے اور اس پر سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ احباب ذکرکار، اسلام فطرتی دین ہے اور تنگ نظر نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے وہ فطرتی مذہب ہے، یعنی کہ اگر ہم اسلام پر عمل کریں گے تو ہمارا جسم صحت مند رہے گا، توانا رہے گا۔ اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ان میں پازیٹیوٹی کی بھی تعلیم ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، نیگیٹو نہیں رہنا، ہر چیز کو اچھا لینا ہے، ہر چیز میں نقص اور عیب نہیں نکالتے رہنا۔ اسلام نے قوانین بیان کر دیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ان کے علاوہ بھی اسلام نے کافی رعایتیں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بھی علاقے کا کوئی خاص رسم و رواج ہوتا ہے، اگر وہ اسلام کے ساتھ ٹکراتا نہیں تو اسلام نے اس کو بھی الاؤ کیا ہے کہ وہ جائز ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں کے جو رسم و رواج جو اسلام سے نہیں ٹکراتے تھے ان کی اجازت تھی، صحابہ کرام وہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو وہاں پر جو رسم و رواج تھے ان میں سے بھی جو اسلام کے ساتھ ٹکرائے ان سے منع کر دیا، اور جو اسلام کے ساتھ نہیں ٹکرائے ان تمام کی رخصت عطا فرمائی۔ اسلام ہمیں خوشی منانے کے مواقع عطا فرماتا ہے، لیکن وجہ کے ساتھ۔ کوئی وجہ ہے تو خوشی منائیں، اگر وجہ نہیں ہے تو پھر خوشی کس چیز کی منانی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں عید الفطر کا رب تعالیٰ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحفہ عطا فرمایا، بیکاز سے ہم روزے رکھتے ہیں، روزے رکھنے کے بعد رب تعالیٰ نے ہمیں انعام عطا فرمایا کہ تم اب عید الفطر یکم شوال کو مناؤ اور خوشی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، عبادات کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ سیم لائک دس جب بڑی عید آتی ہے، عید الاضحیٰ، تو اس میں رب تعالیٰ عز و جل ہمیں خوشی عطا فرماتا ہے کہ ہماری قربانیاں ہوتی ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ خوشی کا موقع ہے، اس میں ہم خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موقع، رب نے احسان کیا اس امت میں اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر، یہ بھی خوشی کا موقع۔ سیم لائک دس ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں بھی خوشی منائی جاتی ہے، تو منائے خوشی، اسلام منع نہیں کرتا۔ اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، اچھی جاب لگ گئی، اچھی ڈگری آپ نے حاصل کر لی، تو اس صورت میں بھی آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ساری صورتوں میں بھی آپ خوشی منا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایونٹ ہے اس کے متعلق کیا ہے کہ یہاں پر خوشی منانے کی اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ تو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ صرف سال چینج ہو رہا ہے، یہ وجہ ہے جی۔ تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا سال کا تبدیل ہونا یہ خوشی منانا یہاں پر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو احباب ذی وقار یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ ایک نمبر پہ وہ بنتا ہے کہ جس نے کسی کے ساتھ 2023 میں زیادتی نہیں کی وہ خوشی منائے۔ وہ بندہ جس نے 2023 میں کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا وہ خوشی منائے کہ اس کا سال اچھا گزر گیا۔ وہ شخص جس نے 2023 میں جھوٹ نہیں بولا وہ خوشی منائے۔ جس نے والدین کی نافرمانی نہیں کی وہ بھی خوشی منائے۔ جس کی 2023 کی ساری نمازیں پوری ہیں، ایک بھی نماز نہیں چھوٹی، وہ خوشیاں منائے۔
اسلام منع نہیں کر رہا. جس کے والدین راضی ہیں، بہن بھائی راضی ہیں، جس کے ہمسائے راضی ہیں، وہ خوشیاں منا سکتا ہے. وہ جس نے قرض لیا اور واپس نہیں کیا وہ کیسے خوشی منائے گا؟ وہ جس کی نمازیں رہ گئی ہیں، جس کے روزے رہ گئے 2023 کے، وہ کیسے خوشی منا سکتا ہے؟ وہ جو لوگوں کی غیبتیں کرتا رہا، چغلیاں کرتا رہا، محلے میں فتنہ فساد پھیلاتا رہا، اپنی کلاس میں پڑھتا تھا تو وہاں سے چوریاں کرتا رہا، دو طلباء کو آپس میں لڑاتا رہا، اپنے ٹیچر کی غیبت کرتا رہا، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے خلاف باتیں کرتا رہا. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو گناہ کر کر کے 2023 پورے کا پورا، تو اس کے بعد کیا یہ خوشی منانے کی جگہ ہے؟ احباب زیوکار نہیں. اس کے لیے خوشی قطعاً بھی منانے کی یہ جگہ، یہ موقع نہیں ہے. ایسا شخص خوشی نہیں منا سکتا. آئیے تھوڑا سا چلتے ہیں آیت مقدسہ کی طرف جو میں نے خطبہ کے دوران پڑھی. رب تعالی عز و جل کا ارشاد، رب تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. رب تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اب ایک نیا بندہ مجھ جیسا وہ سوال کرتا ہے، اس آیت کو پڑھتا ہے غور سے کہ رب تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یا اللہ اسلام میں تو ہم داخل ہیں، اسی لیے ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے. تو مسلمان جب پہلے ہی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمان ہے، اسے دوبارہ کیوں حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ نقطے کی بات ہے، بڑے غور سے سماعت کیجیے گا کہ یہ تو ہونا یوں چاہیے تھا میرے خیال سے کہ عقل ناقص کے اعتبار سے یا ایھا الکافرون ادخلوا فی السلم کافہ، اے کافرو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. آیت کچھ یوں ہونی چاہیے تھی ہماری ناقص عقل کے مطابق کہ کافروں کو کہا جائے اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن یہاں پہ کیا ارشاد ہے؟ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. کیوں ارشاد فرمایا؟ آئیے احباب زیوکار ذرا چلتے ہیں اس کی طرف کہ وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہم میں سے جو اسلام کو قبول کر لیتے ہیں لیکن پورے داخل نہیں ہوتے، اسلام کے تمام احکامات کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے. یہ ان لوگوں کو ارشاد فرمایا گیا. شاید میں کلیئر نہیں کر پایا، تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کی طرف ہم چلتے ہیں. مثال اس کی کچھ یوں ہوگی کہ کسی شخص نے جگ پانی کا لیا، اس پانی کے جگ میں ایک کنکر ڈال دیا یا ایک سکہ اس میں ڈال دیا، وہ اس میں گر گیا، چلا گیا. یہ ہے جی کنکر یا وہ سکہ پانی میں داخل ہو گیا. جملہ درست ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ کنکر پانی کے اندر داخل ہو گیا، سکہ گرایا، وہ پانی کے اندر داخل ہو گیا. اب ایک بندہ آیا، اس نے اس کو پکڑا اور باہر نکال دیا. ایک صورت یہ ہے کہ کسی چیز میں کسی دوسری چیز کا یوں حلول ہو جانا، داخل ہو جانا، شامل ہو جانا. اب اس کو نکالیں گے تو نکل جائے گا آسانی کے ساتھ، اور خشک کریں گے تو 1 منٹ میں 2 منٹ میں خشک بھی ہو جائے گا. اس میں تو کوئی زیادہ مشکل بات ہی نہیں ہے. آئیے ذرا جو اسلام ہمیں اس آیت میں فرما رہے ہیں نا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اس کی صورت یہ ہے کہ جیسے اسی پانی میں آپ نے رنگ شامل کر دیا، کوئی بھی کلر بلیک کر دیا، یلو کر دیا، بلو کر دیا، اس پانی کے جگ میں آپ نے وہ کلر ڈال دیا. اب کوئی بندہ کہے جی جب سارے پانی میں وہ مکس ہو گیا، آپ بھی کہے جی اس کو نکال کے دکھائیں. اب یہ نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو 2 چیزوں کو پانی میں ڈالا، پہلا کنکر تھا یا سکہ تھا، اس کو نکالنا آسان، وہ خراب نہیں ہوا. دوسری چیز رنگ ڈال دیا یا کوئی اور محلول جیسے کوئی بوتل ڈال دی، جیسے دودھ ڈال دیا، اب اس کو نکالنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، اور کم و بیش ناممکن بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ناممکن بھی ہو جائے. اب احباب زیوکار اس آیت میں مومنوں کو جو اسلام قبول کر بیٹھے ہیں ان کو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں کافہ
پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسے داخل ہو جاؤ جیسے سفید کپڑے کو پکا رنگ کر دیا جاتا ہے کہ اب اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوگا. اسلام میں جب آئے ہو تو دیکھو اسلام نے حکم کیا ارشاد فرمایا. 5 نمازیں فرض ہو گئی، یہ ہے رنگ اسلام کا. 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دو. اسلام نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ہے اسلام کا رنگ. اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے. پیسے ہیں نہیں ہیں، ٹائم ہے یا نہیں ہے، اپنی صحت ہے یا نہیں ہے، والدین کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ سے مراد یہ ہے کہ اب آپ نے اپنے ہمسائے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. اس سے مراد یہ ہے اپنی زوجہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. اس سے مراد یہ ہے اپنے بھائی کے ساتھ، وہ چاہے سگا بھائی ہے، چاہے محلے دار ہے، چاہے آپ کا کوئی چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، پھپھو کا بیٹا ہے، کوئی محلے دار دوست ہے، کوئی کلاس فیلو ہے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اس کی عزت کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کے گھر کی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت ایک مسلمان پر لازم ہو جاتی ہے. تو احباب ذی وقار، اسلام میں سوال یہ ہے کہ کیا میں پورے کا پورا داخل ہو چکا ہوں؟ کیا مجھے اسلامی قوانین اور اسلامی احکام پسند ہیں سارے کے سارے؟ اگر نہیں ہیں تو افسوس کی یہ جگہ ہے کہ میرا ٹائم کہاں گزر رہا ہے. ان چیزوں کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے. ہم اسلام میں پورے کے پورے کیسے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ میں داخل ہو گیا؟ اگر میں اپنے چہرے کی بات کروں تو میرا چہرہ ہی کچھ یوں ہوگا کہ جو کہ اسلام دشمن ہے ان سے مشابہت ہے ہمارے چہرے کی. چہروں پہ ہم داڑھی نہیں سجاتے. کبھی اماں کہتی ہے کہ بیٹا نہیں تیرے داڑھی سونی نہیں لگتی. کبھی دوست کہتا ہے نہیں یار تیری ایک ریسپیکٹ ہے یار، تیرا ایک انداز ہے اپنا کمال دا، تو بڑا خوبصورت ہے، داڑھی رکھ کے تو نہیں لگے گا، تو دیسی بڑا لگے گا. کسی کی زوجہ منع کر دیتی ہے. دوست ہیں ہمارے بے شمار لوگ ہیں وہ کھل کر کہتے ہیں جی میری بیوی راضی نہیں ہے. بیوی کو راضی کرنے کے لیے داڑھی ہر مہینے ہر ہفتے اس کو وہ اس طرح لگوا کے بریڈ لگوا کے ہم وہ نالی میں جا کر پھینک کے آ جاتے ہیں. احباب ذی وقار، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے. اسی آیت کا اگلا حصہ رب تعالی عز و جل کا ارشاد لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو. تو پیروی اس کی کیا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نا تو یہ جو چھوٹی چھوٹی رکھی ہے یہ بھی ختم ہو جائے تو میں زیادہ خوبصورت نظر آؤں گا. میں فلاں برانڈ کا چشمہ پہن کر یونیورسٹی یا کالج جاؤں گا تو میرے کلاس فیلوز جتنے ہیں وہ امپریس ہوں مجھ سے. ابا بیمار ہے، اس کی میڈیسن نہیں لینی ہم نے، اس کی بجائے ہم نے برانڈ کا کوٹ لینا ہے، برانڈ کے کپڑے، برانڈ کے شوز پہننے ہیں. اپنے ابا جان کا، اماں جان کا حق ہم نے ادا نہیں کرنا. ابا جان مزدور ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ ایک ہفتے کے بعد جا کر یا ایک مہینے کے بعد جا کر ایک مناسب سی اماؤنٹ کماتے ہیں، وہ کما کر گھر لے کے آتے ہیں. ان کے پاس ایک لسٹ ہے مہینے کے خرچے پورے کرنے ہیں، سودا صرف لے کے آنا ہے. لیکن میری ضد اپنی جگہ پہ پکی ہے. ابا جی فلاں برانڈ کی ٹوپی لینی ہی لینی ہے، فلاں چیز لینی ہی لینی ہے. احباب ذی وقار، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہماری ان خواہشات نے جو ہم شیطان کے پیچھے چل کر پوری کرتے ہیں. خطوات الشیطان، رب تعالیٰ نے فرمایا شیطان کی پیروی نہیں کرنی. 2023 ختم ہو رہا ہے، ہیپی نیو ایئر وہ ہر بندہ منا سکتا ہے کہ جس نے سب کے حقوق ادا کیے ہیں. لیکن جب ہم دوسری سائڈ پہ اس کو پلٹ کر دیکھیں گے، آج کا دور 2023، ہم میں سے کئی ایسے ہیں ہمارے دوست، ہمارے احباب کہ جنہوں نے اپنے نئے اکاؤنٹ بنائے ہیں سوشل میڈیا پہ، جناب فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک وغیرہ اسنیک ویڈیوز پہ بنا لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس پہ ہماری اگلی کوشش کیا ہے کہ ایک ہی مشن ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے سبسکرائبرز ہوں. اس کے لیے ترلے منتیں ہم نے شروع کر دی ہیں. اور جناب اب اس کو ہم نے فیمس کرنا ہے، تو فیمس کرنے کے لیے ہمیں اچھا کانٹینٹ چاہیے. اور کانٹینٹ کیسا چاہیے؟ جو آج کل سب کو پسند ہے.
اب جناب جو آج کل پسند ہے کانٹینٹ، وہ کیسا ہے؟ وہ بے حیائی کا ہے. جو جتنا زیادہ بے حیا ہوتا جائے گا نا، اتنا زیادہ اس کا وہ چینل جلد از جلد وہ سبسکرائب بھی ہوگا، منٹ گھنٹے بھی پورے ہوں گے، اور ہر چیز اس کی وہ، اور کمائی کی طرف نظر ہے، جی ہم کمائی کریں گے. احباب ذی وقار، آپ جانتے ہوں گے آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. ایک بہت بڑی تعداد ہے بہن اور بھائی آج کے دور میں ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ جو میاں بیوی والا رشتہ ہے وہ شو کیا جا رہا ہے. وہاں پر بہن نے سر کے بال کھولے ہوئے ہیں، انتہائی نازیبا لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ کیمرہ آن کیا اور جناب ویڈیو بنائی اور وہ فوراً اپلوڈ کر دی. جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں ویڈیوز بنانے میں یہاں پہ گیا تو یہ کیا تو وہ کیا. آپ کسی بھی ویڈیو کو دیکھیں اس میں میکسیمم جھوٹ ہوں گے. ایک عقل مند بندہ جب ایسی ویڈیو کو دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بولنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. تو اب جب ہم یا ہماری اولادیں مکمل طور پر ناجائز کاموں کی طرف جا رہی ہیں تو ہیپی نیو ایئر پہ ہمارا ہنسنا جشن منانا نہیں بنتا بلکہ رونا بنتا ہے کہ ہماری بیٹی کو ہم نے موبائل تو لے دیا، وہ کالج یا یونیورسٹی جا رہی ہے، وہاں جا کر وہ بےہودہ قسم کے لباس میں اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہی ہے، اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایک ویڈیو میرے نظر سے گزری، وہ کچھ یوں تھی، اوپر جو لکھا ہوا تھا کہ باپ شرم سے اٹھ کر باہر چلا گیا. جب یہ میں نے دیکھا، تھوڑی سی ویڈیو دیکھی، لڑکی کا چہرہ اس میں نہیں تھا، لڑکی سٹیج پہ ڈانس کر رہی ہے، کالج یا شاید یونیورسٹی تھی، اس کا نام میرے سامنے شو نہیں ہوا، تو ڈانس کر رہی ہے، تو انہی دیکھنے والوں میں اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اٹھ کے وہ وہاں سے چلا گیا. ہم نے اپنے والدین کے جو سر ہیں وہ جھکا دیے، ہمیں شرم و حیا اس وقت نہیں آ رہی، اور ہم اپنی اولاد کو جو بڑے ہیں اور جو نوجوان ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کیا بولنا ہے کہ نہیں بولنا. ایک ایسا شخص مجھ سے ملا ہے، اس نے مجھے خود بتایا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں. میں نے کہا آپ کے چینل پہ کیا آپ اپلوڈ کر رہے ہیں؟ اس نے بتایا ہم فیملی ہی کے حصے بناتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. میں نے کہا اس میں تھوڑا مجھے مثال دیں. میں نے دیکھا نہیں آج تک اس کا چینل، نہ ہی سبسکرائب کیا. اس نے خود بتایا میں ہوتا ہوں، میری بہنیں ہوتی ہے، بھائی ہوتے ہیں اور اماں جی ہوتے ہیں، بس یہ بناتے ہیں ویڈیوز. یہ شرم نہیں آتی؟ سوال یہ ہے کہ ایسا ذہن ہمیں کہاں سے مل گیا ملا کر؟ ایسی ذہن سازی تب ہماری ہوتی ہے جب ہم مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم کوئی اچھا دینی چینل دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم چھوڑ دیتے ہیں دینی کتابوں کو پڑھنا خریدنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہماری جو خستہ حالی ہو جاتی ہے، ہمارا جو مائنڈ لیول ہو جاتا ہے وہ اتنا گر جاتا ہے کہ ہم تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، شرم و حیا کو بھول جاتے ہیں، اسلام اور قرآن کے احکامات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ اسلام اتنا پاکیزہ کہ جو اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، ہم اسی بہن کو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں. اس لیے، صرف اس لیے. ایک اور اسی چیز میں ہے جناب والا، کچھ مرد ہیں وہ عورتوں والا میک اپ کر کے وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور ہم ان کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، ان کو لائک سبسکرائب وغیرہ یہ بھی ہم اسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کیا ایک عورت مرد والا لباس پہنے، مرد والا انداز اختیار کرے، یا ایک مرد عورت والا میک اپ کرے، لباس پہنے، حلیہ اختیار کرے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیں، پلے باندھے اور اس کو آگے کوشش کریں 10-11 بندوں کو سنائیں بھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا مرد جو عورتوں کی وضع اختیار کرے اس مرد پر لعنت ہے، اور ایسی عورت جو مردوں والا فیشن کرے یا اس کی وضع اختیار کرے اس پر بھی لعنت ہے. احباب ذی وقار، 2023 ختم ہو رہا ہے. کسی بینک میں جائیں، کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جائیں، تو آج صبح میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 2 چھٹیاں آ رہی ہیں، حساب کتاب ہوگا تمام بینکوں میں. جو پورے سال کا بزنس ہوتا ہے اس کی وہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اس پورے سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، کتنا منافع ہوا کتنا نقصان ہوا. تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی بالکل ایسے ہی کرتی ہیں. احباب ذی وقار، اسلام ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ تم بھی کیلکولیشن کرو. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاسبوا انفسکم،
تم اپنے آپ کا حساب کرو. قبل ان تحاسبوا، پہلے اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے. پہلے حساب کر لو اپنا، اس سے پہلے کہ تم فوت ہو جاؤ، قبر میں چلے جاؤ، تمہارا حساب شروع کر دیا جائے. اس مرنے سے پہلے اپنا احتساب کر لو. احباب ذی وقار، ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سختی کے ساتھ اپنا احتساب کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکھیں، جب سے اسلام قبول کیا، ہر گھنٹہ ہر منٹ آپ ترقی کی ہی جانب گئے. آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا ہی کرتے رہے، محبت ہی کرتے رہے. سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی مثالیں دیکھیں، انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا. ان کا ایک منٹ بھی اسلام کو عزت دلانے کی طرف تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جان نچھاور کرنے کی طرف تھا. اور آج ہمارا ایک منٹ کس جانب ہے، اس کو تھوڑا سا ہم نے ڈیپلی لینا ہے. حضرت جو مفتی تھے مدینہ منورہ کے، سب سے بڑے مفتی اعظم مدینہ منورہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے ہر دن افسوس ہوتا ہے کہ آج میری عمر کا ایک اور دن کم ہو گیا. تو احباب ذی وقار، اسلام میں ہیپی نیو ایئر منانے کا تصور نہیں ہے. ہاں منانا ہے تو آپ اپنے آپ کا محاسبے کا دن منائیے کہ اس سال میں، آج کائنڈلی ایک ریکویسٹ ہے، آج 29 دسمبر 2023، آج ایک پینسل پکڑیے، ایک کاپی اپنے سامنے رکھیے، تو ایک اندازے کے مطابق پہلے تو حساب کیجئے کہ ایک سال کی نمازیں کتنی بنتی ہیں. پھر دوسرا لکھنا ہے میں نے پڑھی کتنی ہیں یا میری رہ کتنی گئی ہے. ایک ڈیجٹ جو ہمیں جلدی سمجھ میں آ جائے، پڑھنے والا یا نہ پڑھنے والا. تو اس کو تھوڑا سا لکھیے ایک بار اپنے سامنے، پھر اس کو دیکھیے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. اگر میں آج فوت ہو جاؤں تو میرا کیا بنے گا. احباب ذی وقار، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو وہ خواہش کیا کرے گا؟ وہ یہی کہے گا یا اللہ پاک مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں زندہ ہوں تو میں نمازیں ادا کر لوں. مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں مالدار تھا، میں صدقہ کر لوں، میں بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاؤں. احباب ذی وقار، خدا کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو ان چیزوں سے آپ روکیں جو گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان چیزوں سے روکیں، اپنی اولاد کو پاس بٹھائیں، محاسبہ کریں، تجربہ کر کے دیکھیں، مزہ آئے گا. میرا چھوٹا بیٹا موبائل نہیں چھوڑتا تھا، بالکل چھوٹا ہے، 2 سال ابھی پوری اس کی عمر نہیں ہوئی. اس کو میں نے تھوڑا ٹائم دیا ہے، اس کو میں نے اپ ڈاؤن سکھایا، ہاتھ جوڑے ہیں، انگلیاں یوں کر کے جوڑی ہیں. پھر اس کو میں نے قاعدہ پڑھانا شروع کر دیا. اس کو اتنا شوق ہے، صبح 6 بجے اٹھ کے قاعدہ لے کے آ جاتا ہے. موبائل کم سے کم، ہر دن موبائل کم استعمال کر رہے ہیں. ہم اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، پھر اولاد فارغ ہو گئی ہے. ابا جان خود بزی ہیں، ابا جان نے اپنے فیس بک کھول لیا ہے اور بیٹا صاحب ہے انہوں نے اپنی فیس بک کھولی ہے. جب ماں باپ بیٹا بہن بھائی پوری فیملی اکٹھے نہیں بیٹھیں گے تو ظاہری بات ہے سب نے اپنی اپنے مرضی کا جو ہے وہ چینل اوپن کر لینا ہے، اپنی اپنی مرضی کا رستہ اختیار کر لینا ہے. تو خدا کے لیے کوشش کریں، کچھ کتابیں خریدیں. ہر مہینے کی ایک کتاب 200 روپے کی کم از کم خریدیں. مکتبۃ المدینہ پہ چلے جائیں، بڑا ہی آسان ہے کتابوں کو خریدنا. آن لائن کتابیں بے شمار ہیں، ختم نہ ہونے والی. اپنی مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کریں، اتنی کتابیں رسالے بھیج سکتے ہیں. آپ مجھ سے رابطہ کریں، کسی بھی پڑھے لکھے بندے سے رابطہ کریں، کتابیں ہی کتابیں آپ کے موبائل میں بھیجیں گے. اور آپ 3 گھنٹے کی مووی دیکھنے کی بجائے ایک صفحہ پڑھ لینا تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. ہمیں امپروومنٹ ہوگی، نماز پڑھنے کی طرف ہماری رغبت ہوگی، گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرنے کا ذکر بنے گا. تو وقت بالکل غالباً ختم ہو چکا ہے. تو یہی بس درخواست ہے کہ آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں آج. اور جو یہ شراب اور ناچ گانے اور یہ سارا سلسلہ ہے، مجھے امید ہے کہ ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو شرابیں پیتا ہو، گانے ناچ یہ ساری محفلیں سجاتا ہو. اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائے. ہمارے مسلمان بھائی 2023 میں بہت زیادہ شہید ہو چکے ہیں. اسلام لمحہ با لمحہ پیچھے ہی جا رہا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ پاکستان میں 2023 میں کم و بیش 4 ارب ڈالر قرضہ لیا، جبکہ ہمارے ساتھ جو ایک صوبہ علیحدہ ہوا تھا اس نے 9 ارب ڈالر کی چیزیں کپڑا بنا کر دوسرے ممالک کو بھیجا. دیکھا جائے تو ہماری قیادت اور ہم سب کس طرف جا رہے ہیں.
ہر چیز جیسے کہ لٹ مار ہے، نہ ہی انصاف کا کوئی نام ہے۔ تو بزرگ جو سفید ریش ہیں، جو جوان بھی ہیں، وہ سجدوں میں خدا نہ دعا کریں اپنے وطن عزیز کے لیے، وطن پاکستان کے لیے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری جو قیادت ہے، جو آج کل الیکشن کا دورہ چل رہا ہے، ان لوگوں کو بھی یا اللہ پاک اسلام کا ذہن عطا فرما، اپنی آخرت سنوارنے کا توفیق عطا فرما۔